یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 12 مئی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ جبری گمشدگیوں میں تیزی، پاکستانی فورسز کے ہاتھوں طالب علم سمیت 8 افراد جبری لاپتہ۔ کلات اسکلکو فوج کشی جاری۔ اسلام آباد پنجاب کے تعلیمی اداروں میں قائم بلوچ طلباء کونسلز نے انسانی حقوق کے کارکنوں کے ہمراہ بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے اور پنجاب بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنا اور مسخ نعشیں پھینکنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی۔ حب سے نوجوان کا اغوا اور جعلی مقابلے میں قتل۔ کراچی پولیس کے خلاف لواحقین نے احتجاجاً شاہراہ بند کر دی۔ کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا کوئٹہ کا رہائشی 6 سالہ پشتون بچہ بازیاب۔ کولوا میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA۔ گوادر کو خاردار تار لگا کر بلوچستان سے الگ کرنے کی سازش جاری ہے۔ PSO پجار کی پریس کانفرنس۔ دوسری جانب گوادر BYC رہنماؤں نے ریلی میں شرکت کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے۔ بلوچ گوریلا کمانڈر جنرل شیر محمد مری کی 31ویں برسی کے مناسبت سے سول سوسائٹی کی جانب سے کوہلو میں ان کے مزار پر حاضری دی گئی۔ خاران میں FC اور انٹیلیجنس اداروں کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر پر چھاپہ۔ بلوچستان فائرنگ اور حادثات میں 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ گوادر سربندن میں 7 مزدوروں کا قتل، گوادر پولیس کے متعدد افسران معطل، تحقیقات شروع۔ پنجگور زرعی کالج کے 119 ملازمین 14 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ استا محمد کے شہریوں نے امن کی خرابی میں پولیس کو ملوث قرار دے دیا۔ اتوار کے روز بارڈر بندش کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو انتظامیہ کا گھیراؤ کریں گے انجمن تاجران پنجگور۔ غیر قانونی ٹرالنگ کرنے والے طاقتور ہیں، ماہی گیروں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ رحمت بلوچ۔ تفتان میں طوفانی ہوائیں، متعدد علاقوں میں بجلی کے کھمبے گرنے کے باعث بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان کے علاقہ تربت سے پاکستانی فورسز نے رات گئے یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنس سے فارغ تحصیل طالب علم حیات بلوچ ولد جمعہ خان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ آپ کو علم ہے 2 روز کے دوران گوادر اور آوران سے متعدد افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ کیے گئے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے افراد میں سے 7 کی شناخت جاوید ولد محمد قاسم، قمبر ولد مراد، سمیر ولد حمزہ، بلال ولد رضا محمد، در محمد ولد کریم بخش، امیر ولد اسلم اور امان ولد جمادار کے ناموں سے ہوا ہے۔ کلات اسکلکو کے علاقے میں فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کلات اسکلکو میں پاکستانی فورسز نے فوج کشی شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فورسز کی بھاری نفری مذکورہ علاقے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آنا باقی ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ کولوا کے علاقہ کھڈے ہوٹل میں شورک کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کے پوسٹ پر BLA کے سرمچاروں نے راکٹ دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ پوسٹ کی حفاظتی چوکی راکٹ لگنے سے تباہ ہو گئی اور اس میں موجود 3 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے۔ جھلمگسی صدر پولیس تھانہ کی حدود شاہراہ اوچ پاور پلانٹ کے نزدیک موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے اوچ پاور پلانٹ کے ملازموں پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سید علی بگٹی موقع پر جاں بحق جبکہ 2 ملازم زخمی ہو گئے۔ نصیر آباد کے علاقہ باری شاخ گوٹھ قمر دین کی آزائی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ علی احمد کی آزائی کو قتل کر دیا۔ کوئٹہ کے علاقہ رئیسانی روڈ واقع گلی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ اس طرح کوئٹہ کے علاقہ جان محمد روڈ کے قریب فائرنگ کا واقع پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی ہو گئیں۔ ادھر مستونگ میں مسلح تصادم، فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مستونگ کے نواحی علاقہ دتو کے مقام پر مقامی ہوٹل کے قریب ساسولی قبائل کے آپس میں مسلح تصادم ہوا۔ لاٹھیوں اور فائرنگ سے حاجی سید الخان، محمد ایوب، محمد قاسم ساسولی اور آغا محمد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ پیرکو میں ٹیلے کی چوٹی سے گر کر لیما خان نامی چرواہا ہلاک ہوا۔ علاوہ ازیں ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں زمین کے تنازع پر فائرنگ میں
فضل حسین مسوری نامی شخص زخمی ہوا۔ دریس نہرنائی کے علاقہ تو رومانی ناقص میں مٹی کا تودہ گرنے سے کان کن قدرت اللہ سکنے پشین شدید زخمی ہوا۔